گزرتے جائے۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشا پور پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائی کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تہہ کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحر ہزر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہرکارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرف اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن ایک دو غلام کے سوا کسی کو خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چلی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ ایک مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال گھوڑے سے نیچے اترو گے؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں۔ وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے۔ کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دے، لیکن کس منہ سے؟ جلال، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر آدمی کا گھر پیدا ہوتا۔ جلال، میرا دل نہ دکھاؤ۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرا حوالے کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں سے لڑ سکتے ہو؟ میرے شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روک کے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہے جہاں آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقع پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کا شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ اب مصر جائے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتلے اوڑھ کر لڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے ہانک کر گھوڑے کو ایڑی دی۔ جلال، ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے
کہا چلیے، لیکن کہا موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں نہیں میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے، خدا اور رسول کے حکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں، ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں، خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحر خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہی گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سیل ہما گیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھی۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے ڈنیپر کے کنارے کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو دوسرا مشرق یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی طاق و تاج کر رہا تھا، لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تصور چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئی لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آتشی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری۔ جلال الدین تھا ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے تھے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں کودتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جان بازوں کی ایک مٹھی بھر فوجوں کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا تو دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کا کسی کونے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑی جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتے اور ان کی آن میں آن جلتی ہوئی مشالوں سے سینکڑے قوموں کو آگ لگا جاتے اور تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے رستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایک مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شام مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر ابد تک دن کے وقت، سورج اور رات کے وقت تاتاریوں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھ سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مروں کا رخ کر رہی تھی اور یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیوں بیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ اہم فیصلے: طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے تھے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، خوست، ترمذ اور ریگ کے متعلق ابلمناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کٹ پٹ لی
اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی خرم خپل میں خلیفہ اور امرۂ سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے امیر ان میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں میں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے امراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرات کیوں نہ کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاع سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جنگ جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھوں میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعے کے دن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبدالملک تھا۔ سامعین محسوس کر رہے کہ طاہر بن یوسف کی روح کے خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف بھائی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور وہ خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلوار کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امراء اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحالات کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر امراء نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا اور ان علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مشتعل ہجوم ان گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتا ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک اقتدار کو برسر ممبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا کہ خر عبدالعزیز و عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسران پردہ در پردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا: بعضوں کی سرگرمی